حکومت نے میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ حکومت میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو 100 خط لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا اعلان۔ میاں شہباز شریف نے حکومت کے اقدام کو غیر اخلاقی اور غیر منطقی قرار دے دیا۔ حکومت نے NRO کر کے نواز شریف کو خود باہر بھیجا، بلاول بھٹو کا الزام۔ کیا حکومت میاں نواز شریف کو برطانیہ سے واپس لا سکے گی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے، رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے خاص طور پہ حکومت کے لیے، وہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی لندن سے واپسی کا ہے۔ حکومت نے اب بڑی ایفیشنسی دکھائی ہے اور برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف پاکستان میں سزا یافتہ مجرم ہیں، انہیں علاج کے لیے لندن بھیجا گیا تھا، لیکن نہ وہ کسی ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہیں اور نہ ہی علاج کروایا ہے، لہٰذا برطانیہ انہیں واپس پاکستان بھجوائے تاکہ وہ اپنی سزا مکمل کر سکیں۔ اس حوالے سے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ پنجاب کیبنٹ نے جب ایک فیصلہ کر لیا عدالت عالیہ کے فیصلے کی روشنی میں کہ اب مزید ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی، تو اس کے بعد وہ تمام ریمیڈیز اور تمام میئرز اڈاپٹ ہم کریں گے ان کو واپس لانے کے حوالے سے۔ صرف ایک چھوٹا سا ریمائنڈر بڑے ادب کے ساتھ کہ اجازت دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہی پنجاب حکومت جس کی ترجمان بھی بات کر رہے تھے، یہ بار بار باور کرائی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں۔ اتنا یقین دلایا تھا کہ جب ہم نے خود پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا تھا تو پرائم منسٹر صاحب بھی بہت پریشانی کے ساتھ ہمیں یہ بتائے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں۔ خود گورنمنٹ کے اپنے ایک سینئر منسٹر فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ پنجاب حکومت کی انکوائری کرائی جائے، پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ کہا بورڈ نے کہ بیمار ہیں بہت نواز شریف صاحب۔ سو خود حکومت کے اپنے حلقوں کے اندر یہ چمگوئیاں ہیں۔ ایک سینئر MNA ہیں PTI کہ انہوں نے بتایا ہمیں یہ کہ خود وہ ٹیکسٹ کرتی رہیں پرائم منسٹر کو، یا جب ان سے مشورہ لیا گیا تو وہ بتاتی نہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ جینوینلی بلیو کرتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا جائے، کیونکہ خبریں یہی آ رہی تھیں کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ آج وہ یہ بات سوچتی ہیں کہ شاید ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا۔ سو اگر PTI کے اپنے اندر یہ باتیں ہیں تو جہاں پر برطانوی حکومت کو خط لکھا جا رہا ہے، ایک خط پنجاب حکومت کو، ایک خط میڈیکل بورڈ کو، کوئی تنبیہ کوئی سوال وہاں سے بھی ہونا ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کے اس فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اس کی شدید مذمت بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک غیر اخلاقی قدم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو خط لکھنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے، اس کی جلد بازی مجرمانہ اور مذموم ارادوں کو عیاں کرتی ہے۔ نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 ہفتے کی ضمانت دی تھی، جس میں توسیع کے لیے حکومت سے رجوع کرنے کا کہا تھا، جس نے توسیع کی درخواست مسترد کر دی، لیکن عدالتی حکم تھا کہ حکومت کے کسی الزام پر دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم عدالت سے رجوع کا حق استعمال کریں گے۔ حکومتی اقدام عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی اور توہین عدالت ہے۔ جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں اس میں سب سے زیادہ وہ پیپلز پارٹی کے سٹانس کی ہے۔ پیپلز پارٹی جاگی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے الزام لگایا ہے کہ حکومت نے میاں نواز شریف کے ساتھ NRO کر لیا ہے اور NRO کر کے انہیں باہر بھجوایا ہے۔ کوئک ریمائنڈر ٹو بلاول بھٹو آلسو، بہت زیادہ کرٹسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ نواز شریف صاحب کے پاس جب جیل میں گئے تھے اس وقت بھی انہوں نے باہر آ کے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی، ان کی طبیعت کے حوالے سے پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ یہ بات کہتی رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو باہر جانے دیا جائے۔ آج بلاول بھٹو صاحب بڑی انٹرسٹنگ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، لیٹس واچ ہم۔ ہپوکریٹیکل پالیسی ہے، آپ ایک دفعہ آپ نے خود بھیجا ہے باہر لندن، خود عمران خان نے خود میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا تھا۔ اب وہ جھوٹ نہ بولے قوم کے سامنے، رونا مت روئے۔ آپ
کہہ سکتے ہو کہ یہ مجرم ہے. اگر آپ سمجھتے تھے مجرم ہے تو کیوں بھاگنے دیا؟ آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنے حکومت بچانے کے لیے NRO کر کے باہر بیچ سکتے ہو. اور اب یہ ڈرامہ بازی نہیں چلے گا. ہم جانتے ہیں کہ کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کرپشن کیسز میں، کسی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کرپشن کا مقابلہ کرنے میں. جنرل امجد شعیب، سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے جو اب یہ سٹانس لیا ہے کہ NRO ہوا ہے، یعنی اگر NRO ہوا ہے تو خالی حکومت نے تو نہیں کیا ہوگا، اٹ مینس کہ PMLN نے بھی کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے بلاول بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ جانے دیں میاں نواز شریف کو، آج وہ کہہ رہے ہیں NRO ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے NRO تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوا ہے. میاں صاحب کا کیس جو ہے وہ ان کی صحت کے مسئلے کی بنیاد پہ ہی شروع کیا گیا، اور آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہتی ہیں کہ ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ واقعی وہ درست تھے اور ان میں کوئی ایسی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی تھی. پھر آپ پولیٹیکل پریشر دیکھیے کہ حکومت پہ کتنا تھا. ہر طرف سے یہی کہا جا رہا تھا، سو مچ سو کہ ان کے اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت وغیرہ، وہ ان کو صبح شام کہتے تھے کہ جی آپ ان کو جانے دیں، یہ بیمار ہیں اور یہ اپنے ذمہ نہ لیں. پھر آپ عدالت کا دیکھیے، عدالت نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اگلے 24 گھنٹے زندہ رہ سکیں گے، اس کی ضمانت دے دیں آپ، کہ 2 دن اور آپ پینڈ کر رہے ہیں، پیر تک یہ مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں آپ، تو پیر تک کی ضمانت دے دیجئے کہ یہ زندہ رہیں گے. جب اس طرح کے سوالات ہوں اور اس طرح کا پریشر ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے پاس کوئی اور آپشن تھی. لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ جنرل صاحب، یہ تمام پریشر اس بات کا جواز نہیں ہے کہ رپورٹس غلط ہوں، جو خود گورنمنٹ کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ رپورٹ میں ایگزیجریشن کی گئی ہے. دیکھیں، میں ایک الگ معاملہ اس چیز سے کم از کم میں اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا بورڈ جو تھا وہ حکومت نے ہی بنایا تھا، اور اس میں مستند ڈاکٹرز تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈاکٹر اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے، انلیس کوئی رپورٹ جو ہے اس میں بعد میں کسی اور جگہ پہ ٹیمپرنگ کی گئی ہو. وہ تو پاسبل ہے کہ اگر کیلیبری فونٹ استعمال ہو سکتا ہے، قطری خط آ سکتا ہے، جعلی ایفیڈیوٹس ہو سکتے ہیں، تو وہ اس طرح کی کوئی ٹیمپرنگ ہو تو وہ میں اس کو ٹوٹلی آؤٹ آف کویسچن نہیں کہوں گا. لیکن ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز نے جہاں تک رپورٹ تیار کی ہوگی وہ تو مستند ہونی چاہیے. اس میں اگر کوئی شک و شبہ پیدا کر رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے. لیکن یہ آپ سوچ لیجئے کہ جہاں حالات یہ ہوں کہ عدالتیں بھی آپ سے پوچھیں کہ پیر تک کی ضمانت ان کی زندگی کی دے دیں، تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ عدالتوں نے وہ جو 7 بلین کا جو کنڈیشن رکھی تھی وہ عدالتوں نے چھوڑی، اور عدالتوں نے یہاں تک کیا کہ جناب جس نے انڈرٹیکنگ دی وہ بھی ساتھ انڈرٹیکنگ دے کے تو خود بھی باہر چلے گا جناب، وہ اپنے شہباز شریف صاحب. تو یہاں تو ہاتھ میں کچھ رکھا ہی نہیں. اب یہ بھی حکومت کی مجبوری ہے اس وقت جو وہ خط لکھ رہے ہیں، اگر نہ لکھیں تو پھر ان کے نیریٹو پہ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بلاول نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں. پھر سیاسی مخالفین نہیں جب کچھ کہیں. اتنا کچھ ہوا، جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں NRO نہیں انہیں لگ رہا ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بات ہوئی ہے جو کہ اچھمبا ہے، جو کہ عجوبہ ہے. تو پھر کیسے ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ NRO نہیں؟ دیکھیں فریہ صاحبہ، 2 پہلو ہیں اس بات کے. ایک تو اس وقت میاں صاحب کی حالت جس پہ سب کے آنسو آ جاتے تھے، اور آپ جیسے اینکرز کے بھی جب میاں صاحب کی صحت کے سب سے پہلے گورنمنٹ کے آنسو سن لینا، میرے جیسے اینکرز مت ہیں آپ. میں یہ I have strong reservations on this. میری بات جو آتا ہے اینکرز کو بول دیتا ہے، جو آتا ہے جرنلسٹ کو بولتا ہے میڈیا. It's your decision sir. آپ نے ہمیں بتایا کہ بیمار ہیں، آپ کے آنسو آ جاتے تھے، بھائی ہمارے آنسو آئیں یا نہ آئیں، ڈیسیجن آپ نے لینا ہے. آپ حکومت کو تنقید کرتے ہیں، ہم بڑے دل سے سنتے ہیں. آپ حکومت اپنی کل گئی تھی، تھوڑی سی بات سنیں. اچھا میں میڈیا کے آخر میں، حکومت کے لوگ، ایلائز، اتحادی، اپوزیشن اور میڈیا مل کے سارے تقریباً رونے والی شکلیں بنا کے کہتے تھے. اتنی مجبور گورنمنٹ. 11 دفعہ ان کے دن میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی آپ لوگ بریکنگ نیوز لگاتے تھے. پاکستان میں ایک ماحول بنا اور ہم بھی اس ماحول کا ہمیں اثر ہوا. میں بھی آپ کے شو میں کہتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. ایک دفعہ ایک شو میں میرے ساتھ بیٹھی تھی خاتون، رونا شروع ہو گئی PMLN کی. یعنی ایک ماحول بنایا گیا اور وہ میرا خیال ہے ان کا جانا ٹھیک تھا. اس کے بعد اب مجھے بتائیں، چلیں آپ اور میں برابر ہو گیا، آپ نے اپنے اوپر زیادہ لے لی بات. ہم نے ان کو بھیجا مل کے، ان کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ 8 ہفتوں میں وہ کسی ڈاکٹر سے علاج کراتے.
یا کوئی رپورٹ دیتے. آج وہ ہم سب کا مذاق لگ رہا ہے, میرا مذاق لگ رہا ہے, آپ کا مذاق لگ رہا ہے, اداروں کا مذاق لگ رہا ہے کہ ان سب کو وہ بیوقوف بنا کر نکلیں. وہ ہوا خوری کر رہے ہیں, وہ ریسٹورنٹس میں پھر رہے ہیں, ان سے کہتے ہیں کوئی رپورٹ دیں, سیریس جواب نہیں دے رہے. آپ نے کہاں کس اسپتال میں داخل ہوئے بتائیں, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عدنان کی ٹویٹس پڑھ لیں. ملک کے اداروں کا چلو جی ہم سب سے غلطی ہوگی. اب آپ 3 دفعہ وزیر اعظم ہیں, آپ کا خاندان نے حکمرانی کی ہے, کوئی آپ کی اخلاقی کوئی آپ کی کوئی شکل ہے دکھانے کی؟ But how can the British government help you? British government کیا کرے اس میں؟ اب سنیں, یہ پروسیکیوشن اور ملزم کو پروڈیوس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت نے اپنی گارنٹی پہ ان کو اپنی گارنٹی پہ چھوڑا تھا, اور حکومت کا کام ہے ریپروڈیوس کرنا. کل عدالت کہے کہ بندہ ریپروڈیوس کریں تو ہم اس کو ریپروڈیوس کرنا کا ذمہ داری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں یا کوئی توجیہ پیش کریں ہمارے سامنے کہ واقعی وہ علاج کرا رہے ہیں. اگر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 600 ہفتے بھی لگ جائیں میاں نواز شریف نہیں آئیں, اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم احسن اقبال صاحب کی بات کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ بار بار حکومت کہہ رہی ہے کہ واپس آئیں نواز شریف صاحب, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ واپس آ ہی جائیں پھر بھی ان کو مسئلہ ہوگا. یہ صحیح بات ہے عباسی صاحب, اگر وہ واپس آ گئے تو پھر بھی آپ کو مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمارا ایشو کیا ہے کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ چلے میاں نواز شریف صاحب انتہائی بیمار ہے. شہباز شریف صاحب کو کیا بیماری ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہاں سے نکل گئے تھے وہ پتلی گلی سے اپنا ڈار صاحب, اسحاق ڈار صاحب گئے, اور اس کے بعد وہ 2-3 دفعہ اسپتال میں نظر آئے, وہ جعلی سی ٹوٹیاں لگائی ہوئی انہوں نے لیٹے ہوئے. اس کے بعد تو وہ گھومتے پھرتے نظر آئے. میاں صاحب آپ کو ریسٹورانٹ میں مل رہے ہیں. 105 دن ہو گیا, کوئی کسی ہاسپٹل کی آپ کو کوئی رپورٹ آئی ہے کہ جی فلان جگہ پہ ان کا یہ علاج ہوا؟ کوئی پلیٹلیٹس کاؤنٹ آئیں؟ کوئی ان کا جو ان کو کہا تھا کہ ایکسیس دیں کمشنر کو, انہوں نے دیے؟ شہباز شریف صاحب بھی بیمار ہو گئے ہیں جا کے, وہ حسن حسین بھی پتہ نہیں کون سی بیماری میں. تو یہ ایک عدالتی نظام کا, ملک کے جو آپ کا جو احتساب کا نظام ہے, اس کا مذاق بنا ہوا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں واپس آئے. وہ شہباز شریف تو آ جائے نا. وہ آپ کو پتا ہے اس کیس میں ہم نے کہا تھا 7 ارب دیں, انہوں نے کہا جی شہباز شریف کی ضمانت ہے. ہمارا ضمانتی بھی غائب ہے, ضمانتی بھی غائب ہے, سب لوگ غائب ہے. مگر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے برطانوی حکومت کو خط لکھنے کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو 100 خط لکھے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ملک میں سارے مسائل ختم ہو گئے جو حکومت نواز شریف کے پیچھے پڑی ہے؟ نواز شریف عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے تھے, برطانیہ میں ان کا علاج ہو رہا ہے, ان کو واپسی سے متعلق عدالت ہی فیصلہ کرے گی. ان کی واپسی کے متعلق عدالت ہی فیصلہ کرے گی. میاں نواز شریف کے حوالے سے حکومت کو اپنے وزراء کے بیانات میں تضاد بھی دکھائی دینا چاہیے. ڈاکٹر یاسمین راشد میاں نواز شریف کی ان میڈیکل رپورٹس کو درست قرار دیتی تھی جن کی بنیاد پر انہیں باہر بھیجا گیا, جبکہ فواد چودھری ان رپورٹس کو مشکوک اور سارے معاملے کو ملی بھگت کہہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کر چکے ہیں. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے حکومت کنفیوژن کا شکار دکھائی دے رہی ہے. سو یہ اپنی کنفیوژن انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی ہے, اس سے بھی کوشچن ہے. سو ناؤ جنرل صاحب, کمنگ ٹو دا برٹش گورنمنٹ, آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ کئی دفعہ ڈیبیٹ کی ہے, چاہے وہ الطاف حسین کا معاملہ تھا, ڈیلیٹ صاحب, اور کوئی معاملات تھے. ابھی آپ کو لگتا ہے اس معاملے میں برٹش گورنمنٹ کوئی کوآپریٹ کرے گی؟ دیکھیے پاسبلٹی موجود ہے. ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الطاف حسین وغیرہ کا معاملہ بڑا مختلف تھا. الطاف حسین سٹیزن تھا برطانیہ کا, اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ الطاف حسین کی کوئی کنوکشن پاکستان میں ہوئی نہیں ہوئی تھی. یہاں نواز شریف صاحب ایک کنوکٹڈ آدمی ہیں اور پاکستانی شہری ہیں, علاج کے لیے وہاں گئے ہیں, اور کوئی اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, کیونکہ ان کا ٹرائل تو آلریڈی عدالتوں نے کر کے سزا دی تھی. تو وہاں پہ نہ وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ سوائے اس کے کہ کوئی میڈیکل رپورٹس ایسی ہوں جو وہ پیش کریں اور اس کی بنیاد پہ کوئی یہ سمجھے کہ واقعی صحت کا مسئلہ ہے تو رہنا چاہیے. ادروائز قوائف ایسے ہیں کہ برطانیہ موسٹ پروبلی ان کو واپس کر دے گا, ان کو کہا جائے گا کہ جی آپ چلے جائیں. رائٹ جنرل صاحب, اگر اجازت دیں
جی جی اچھا واپس کر دے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا ہوا ہے جب یہ ساجد جاوید صاحب وہاں پہ ہوتے تھے ان کے سیکرٹری انٹیریئر برطانیہ تو ایم او یو سائن ہوا تھا. اب یہ ایم او یو سائن کے اس کا بعد لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو آنا چاہیے تھا لیکن اسحاق ڈار پہلے کے وہاں پہ تھے, ایم او یو بعد میں سائن ہوا اور اس وجہ سے اسحاق ڈار پہ وہ اپلائی نہیں کیا جا سکا. لہٰذا میاں صاحب کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے, اس میں پاسبلٹی ہے کہ وہاں سے ان کو واپس کر دیا جائے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے وہاں تک کی نوبت نہیں آئے گی. یہاں پہ یہ عدالت میں جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے تو عدالت اگر یہ حکومت پاکستان سے یہ سوال کرے کہ جی آپ ان کو واپس منگوانا چاہتے ہیں اور بتائیے کہ اس بات کی آپ ضمانت دیں گے کہ یہاں آ کے وہ آگے زندہ رہ سکیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو عدالت اس بنیاد کے اوپر ان کو ریلیف دے اور وہیں رہ جائیں, کیونکہ عدالتیں یہ سوال پوچھتی رہی ہیں کہ جی آپ ضمانت دے دیں کہ آپ منڈے تک یہ زندہ رہ سکیں گے, تو اس کی ضمانت تو نہ حکومت دے سکے گی نہ کوئی دے سکے گا. تو یہ سوال اگر آ جائے تو میرا خیال ہے عباسی صاحب کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد پھر عدالت ان کو اکاموڈیٹ کر لے گی. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سب سے بڑا مسئلہ حکومت کو یہ ہے کہ لنڈن بھیجا, ابھی عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا اس وقت کے ماحول کے مطابق. مسئلہ اس وقت ہوا جب وہاں پر علاج نہیں ہوا, مسئلہ اس وقت ہوا جب وہاں پر جس طریقے سے یہاں پہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ اور اس طرح کی رپورٹس آ رہی تھی, وہاں جا کے حکومت کو تاثر یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے علاج کروایا ہی نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ فریحہ, سب سے پہلے تو میں امجد شعیب صاحب سے کہوں گی کہ وہ حکومتی ترجمان نہ بنے. ہی از اے اینالسٹ and you should act as a تجزیہکار, as an analyst and not حکومتی ترجمان. جو پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر سارے فلاز ہیں, جو ان کی مہنگائی ہے, جو 50 لاکھ گھروں کے وعدے کیے, 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کیے, تو پلیز he should act as a neutral analyst not as a حکومتی ترجمان. Secondly, فریحہ, یہ میاں صاحب کے جو معاملہ ہے, جو ان لوگوں نے دوبارہ برٹش گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا ہے, it is nothing but a political stunt, اور میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کروں گی. یہ میاں صاحب کی ہیلتھ کو صرف پولیٹیسائز کرنے کا ان کا کام ہے. میری بات سنیں کہ اگر ان کو یہ پرابلم تھی, یہ ضمانت میاں صاحب کی ختم کر دیتے, ہم کورٹ سے رجوع کرتے, ہم کورٹ سے اپیل کرتے. ان کی تو ان لوگوں نے جو برٹش گورنمنٹ کو لیٹر لکھا, اس سے تو سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ یہ کورٹ کی آرڈر کی خلاف ورزی ہے. This is an illogical and an illegal step this government has taken. پہلی بات, ان کو یہاں عثمان بزدار کی طرح پنجاب کا سی ایم نہیں بیٹھا برٹن میں, یا ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی طرح جو ہے وہ برٹش حکومت نہیں ہے. جس طرح انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے لیے بات کی تھی, اسی طرح یہ ہوئے گا. میاں صاحب از کرٹیکلی ill, میاں صاحب کی بایوپسی ہونی ہے, ان کے لمف نوڈ سوولن ہے, ان کو کارڈیک کلیئرنس چاہیے, اس کی وجہ سے ان کے سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ وہاں موجود ہیں. ڈاکٹر لارنس بھی سامنے ساری رپورٹس پیش کریں گے, تو اس حکومت کو بالکل کلیئر کٹ اس جو ہے خط کا جواب مل جائے گا. تو میں بالکل امجد شعیب صاحب کی اس بات سے اگری نہیں کرتی. برٹش حکومت بالکل یہ بات کرے گی اور ان کو جو فیصلہ ہے کہ برطانوی حکومت کو انہوں نے رجوع کیا ہے, اس پہ احسن اقبال صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اگر وہ آ گئے تو حکومت کو مسئلہ ہوگا. دیکھیے فریحہ, 3 ٹائمز پرائم منسٹر کے لیے یہ برٹش حکومت کو خط لکھ رہے ہیں. یہ پاکستان کو ایک لافنگ سٹاک بنا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. ان کو چاہیے ہی نہیں تھا. اگر ان نے ہمیں ضمانت نہیں دینی تھی تو ہم کورٹ سے اپیل کرتے. ان کو کورٹ کی اپیل کا ویٹ کرنا چاہیے تھا. ان کا بنتا ہی نہیں تھا کہ یہ برٹش حکومت کو لیٹر لکھتے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر میاں صاحب کو, آپ کو پتا ہے ان کی آنر اور سیلف ریسپیکٹ اتنی زیادہ ہے, اگر میاں صاحب واپس آ گئے نا اپنا علاج چھوڑ کے, تو ان کی حکومت 2 دن بھی چلنے والی نہیں ہے. ان کو حکومت میں آنے سے پہلے بھی میاں صاحب کا خوف تھا, ان کو حکومت کے آنے کے بعد بھی میاں صاحب کا خوف ہے. ان کو مریم بی بی کے ایک ٹویٹ کا خوف ہے. مریم بی بی کے ایک ٹویٹ آ جاتی ہے تو ان کی پنجاب حکومت جو ہے نا وہ چلتی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر ایاز جو میڈیکل بورڈ کے ہیڈ تھے, ان پہ انٹیروگیشن کرانا کیا بنتا تھا؟
इंटीरियर मिनिस्ट्री इंटेरोगेशन करिए डॉक्टर अयाज, इमरान खान साहब तो अपनी पंजाब की कैबिनेट है उन पे यकीन नहीं करते। उन्होंने डॉक्टर फैसल को शौकत खानम से कहा कि आके रिपोर्ट पढ़ें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद कहा कि मियां साहब क्रिटिकली इल है, उनकी जो इलाज है वो यहाँ नहीं हो सकता। डॉक्टर ताहिर शमसी कराची से आए, ये सब लोग हमारे डॉक्टर्स नहीं थे, ये सारे लोग इधर इनके अपने डॉक्टर्स थे। मेडिकल बोर्ड पंजाब के अंडर बना हुआ था, तो अब फेडरल हुकूमत क्यों इनको प्रेशराइज करी? आप मेरी बात सुने, जो लोग हैं जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा या फवाद चौधरी साहब, जो ऐसे लोग हैं जो पुरानी हुकूमतों के लेफ्ट ओवर्स है, या फवाद जो चौधरी साहब है वो मुशर्रफ साहब लेफ्ट ओवर्स है, तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को अभी कह रही हैं ये सारे एंड वेलकम बैक। हिना साहिबा, आपने डिटेल में बता दिया, आपने कहा जनरल अमजद शोएब ना बात करें, हुकूमत ने खुद कहा था कि बीमार है, लेकिन एक और शख्सियत बिलावल भुट्टो साहब भी अब ये कह रहे हैं कि एनआरओ दिया है हुकूमत ने, विच मीन्स कि अगर हुकूमत ने एनआरओ दिया है तो फिर पीएमएलएन ने लिया है। देखिए फरिया, मैं आपको याद कराती चलूं, आपने एक पहले बात की कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि मियां साहब हॉस्पिटल में क्यों नहीं है। तो कलसूम बीबी जब हॉस्पिटल में थी तो पीटीआई के लोग जाके चेक कर रहे थे कि बेगम कलसूम नवाज वेंटिलेटर पे हैं या नहीं, और इनके सारे जितने यहाँ मिनिस्टर्स थे वो तब भी उनके अगेंस्ट भी, इस पीटीआई के सारे लोग बेगम कलसूम नवाज के अगेंस्ट भी बातें कर रहे थे। तो मियां साहब जो है इस वक्त कार्डियक पेशेंट है, अगर एक बंदा बाईपास करवाना हो उसने तो वो एक महीना पहले हॉस्पिटल में जाके एडमिट नहीं हो जाता। और एक बात मैं आपको रिपीट कराती चलूं कि जब इन लोगों ने मियां साहब की से कोर्ट से ये कहा था कि इंडेमनिटी बॉन्ड दें, तो उस पर भी कोर्ट ने इनकी रिजेक्ट किया और इस हुकूमत को बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। तो अब यूके की हुकूमत भी बिल्कुल इनकी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी जब वो रिजेक्ट करेगी इनकी अपील। पहली बात। दूसरी बात, ओके देखिए दूसरी, हाँ जी, आपने अगर इजाजत देते हैं अब्बासी साहब जवाब ही देते हैं। अब्बासी साहब, बहुत आप लोगों की एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, पहले भी एम्बैरेस्ड हुए, एंड इट्स प्रीटी एम्बैरेसिंग के रिपोर्ट्स आपके डॉक्टर्स की थी। ये बड़ी मतलब मज़े का खेज बात है कि आप 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप इखलाकी बात करें। उनका इखलाकी फ़र्ज नहीं बनता कि वो, अगर हुकूमत ने छोड़ा, अदालत ने नहीं छोड़ा, अदालत ने सिर्फ 7 अरब जो हमने मांगा था उस कंडीशन को वेव किया। इख्तियार हुकूमत का है छोड़ने का, हुकूमत ने उनकी सेहत का हालत देखते हुए उनको छोड़ा। उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो 8 हफ्तों के बाद हुकूमत का शुक्रिया अदा करते। तो मान रहे हैं कि इजाजत आपने दी, you're accepting that, you're accepting कि you believe कि वो बीमार थे। देखिए ना, मैं वो अगली बात करूं, मैंने पहले ही कहा कि उनको भेजना ठीक था। अभी वो कह रही है अगर 8 हफ्ते सुने ना, 8 मुझे बता देना, मेरा सवाल और है, ठीक, 8 हफ्ते गुजरने के बाद उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो हुकूमत को रिपोर्ट दे। वो कोई सैर सपाटा करने तो गए नहीं वे, उन्होंने कोई मेडिकल जवाब दूंगी इलाज, जरा सुन लें जरा बीबी, आप मैं बात कर लूं फिर आप बोलिएगा। इलाज, उनको इलाज करने के लिए भेजा था, उनको रेस्टोरेंट्स में चाय पानी के लिए नहीं भेजा था। वो इलाज कराते ही उसके बाद उसका रिपोर्ट देते। इखलाकी जो बातें आप कर रहे हैं, उनको खुद वापस आना चाहिए जितना उनको। फरिया सदाकत अब्बासी साहब को पता नहीं कि यहाँ पंजाब असेंबली में इस पे पूरी डिबेट भी हुई, और 1 हफ्ता पहले या 8 दिन पहले यहाँ के जो लॉ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, उसमें अता तारा ने सारी रिपोर्ट्स, मियां साहब की लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट भी कराई, और वीडियो लिंक पे डॉक्टर अदनान भी थे और डॉक्टर लॉरेंस की सारी रिपोर्ट्स जमा कराई। पहली बात। दूसरी बात, टू बी क्लियर कि मेडिकल बोर्ड ने मियां साहब की बीमारी को एक्सेप्ट करके उनको भेजा था, उसी मेडिकल बोर्ड ने ये रिपोर्ट्स रिजेक्ट कर दी। लिहाजा हम तब भी सही थे, अब भी सही है, भेजने में सही थे, कि वो ट्रैवल कर सके। तो अब आपकी, बिकॉज इमरान खान साहब को तो और कोई काम ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करनी है। महंगाई का इशू नहीं डील करना, उन्होंने मियां साहब के ऊपर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करनी है। मियां साहब आपसे कंट्रोल करने कोई मसला नहीं है, अब आप कह रही हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकते। एक और बात है ना, जिस मेडिकल बोर्ड ने मियां साहब को इजाजत दी थी कि उनकी सेहत खराब है वो जाएं, वही मेडिकल बोर्ड आज उनकी रिपोर्ट्स पे मुतमिन नहीं है। वही मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि इलाज नहीं हुआ।
वही मेडिकल उनको वापस बुला रहा है। कौन सा मेडिकल वो बोर्ड? पहले भी सही थे, आज भी सही है। इंटीरियर मिनिस्ट्री इंटेरोगेट कर रही है, मेडिकल बोर्ड की बात ना करें, आप अपने वज़रा की बात करें, पंजाब कैबिनेट के वो लोगों की बात करें जो इमरान खान से डर गए और प्रेशराइज हो गए हैं। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करें जो डर गई है, जो इमरान खान के प्रेशर से डर गए हैं। डॉक्टर फैसल से चेक कराया ना दोबारा। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने डॉक्टर अयाज को क्यों इंटेरोगेट किया है? वो कोई मुस्लिम है? फॉर्मल बात जो है आपको आदत है कि अदालतों आप लोग में डॉक्टर प्रेशराइज कर रहे फैसल, हैं। ये डॉक्टर अदनान की नहीं चलती। अदालतों में तो एक मेडिकल बोर्ड है पंजाब का, उस मेडिकल बोर्ड ने कहा कि मियां साहब ने कोई इलाज नहीं कराया। आप डॉक्टर अदनान के ट्वीट्स पे चलाएंगे हमें? एक अगर इजाजत दें डॉक्टर अदनान के ट्वीट में लिखा हुआ है कि मियां साहब के 2 आउट ऑफ 7 तर्जुमान बन जाते हैं 7 स्टंट डले में, उससे 2 स्टंट जो है वो मियां साहब उनके के ट्वीट की कोई सरकारी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है। वर्क कर रही। 22% उनका हार्ट जो है ना उसके ऊपर ब्लड नहीं जा रहा। लेकिन गवर्नमेंट या अदालत के क्या करें, किस तरह बताएं? वो आप भाई हुकूमत को अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स बताएं कि जो ये 105 दिन मियां नवाज शरीफ जो मतलूब थे, मुजरिम थे, सजा याफ्ता थे, उनको हमने भेजा है, वो हमें रिपोर्ट है हुकूमत को। हुकूमत मैं कह रहा हूं कि वो अदालतों में रिक्वायर्ड थे, उन पे कानून के रिक्वायर्ड थे, हुकूमत ने तर्ज खा के उनको भेजा है। आप वो हुकूमत को जवाब देंगे उन्होंने 109 दिनों में क्या याद किया है? एक मिनट जनरल साहब, वंस एंड फॉर ऑल प्रिया पहले खामोश कराओ ना, फिर बात समझ लगे वर्जी की है। ये जो बिल्कुल स्टेप था इलॉजिकल और इलीगल था और हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये जानबूझ के मियां साहब की हेल्थ को एक पॉलिटिकल स्टंट बना रही है। अगर इजाजत दें जैनुल साहब, हिना साहिबा ने कहा कि उन्हें लगता है कि आप तर्जुमानी करते हैं हुकूमत की कभी कभार। मैं तर्जमानी नहीं करता। देखें, बात यह है कि अगर मेरे किसी बात पे ख्यालात हुकूमत की किसी बात से मिलते हों तो ये तर्जमानी तो नहीं है। मैं बहुत सारी बातों पे हुकूमत से एग्री नहीं करता, तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसे ही, और अगर फर्ज करें मैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी की तर्जमानी करूं भी तो किसी को क्या एतराज, उस पर एतराज तो नहीं होना चाहिए। मैं कोई ऑफिशियल तो मैं नहीं हूं किसी का भी, ऑफिशियली तो तर्जमान नहीं हूं मैं किसी का, लेकिन बहुत दफा मिलिट्री मैटर्स पे मैं बात वो करता हूं जो GHQ की से मुताबिकत रखती है। उसकी वजह मेरा तजर्बा 38 साल का आर्मी का। तो ये तो इंसान अपनी सोच और अपना तजिया होता है, इस पे मेरा ख्याल है इस तरह तंग नजरी वाली बात नहीं करनी चाहिए। और लेकिन अमजद शुएब साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूं कि इस टाइम पे हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एनालिस्ट, इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज रेड फ्लैग्स ऑन द गवर्नमेंट ऑन व्हाट दे आर डूइंग। महंगाई का इशू हो, चीनी का बुरान हो, आटा का बुरान हो, FATF में हमारा जो नाम नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन रेट्स, FBR के टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, और अभी बात यह है, देखें क्या काम हो गया, बात समझने की है। बात सुनिए एक मिनट, 10 से 20 रुपए कम होना चाहिए। बात सुनिए, आपको और क्या चाहिए? देखें बात सुनिए, हमारे बात यह है, इस वक्त बात यह है कि मियां साहब जब गए यहां से तो एक क्राइसिस सिचुएशन में गए कि जनाब इलाज अगर फौरी तौर पे ना हुआ तो पता नहीं खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मियां साहब वहां पे ना हॉस्पिटल में हैं ना, और मामूलात जिंदगी उनके नॉर्मल लगते हैं।